صبح تیار ہو کے آپ کیوں نکلتے ہیں؟ ابھی تیار ہو کے نہیں نکلے آپ؟ لوگوں کی آنکھوں کی قدر کرتے ہوئے کہ کسی کی آنکھ میں ہمارا کوئی عیب نظر نہ آئے، یہی بات ہے نا؟ لیکن اللہ کے بندوں یہ تو سوچو، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتے نہیں، تم لوشن استعمال کرتے ہو اور پتہ نہیں کیا کچھ استعمال کرتے ہو، ولا الى اموالکم، نہ تمہاری جیب پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تو دیکھتے ہیں تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تم لوگوں کی آنکھوں کی اتنی قدر کرتے ہو کہ ان کی آنکھ میں ہمارا کوئی عیب نظر نہ آئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں جی کسی عقل مند مسلمان کا ذوق آپ نے سنا یا دیکھا ہے کہ وہ نالی کو یا گرد کو دیکھنا پسند کرے؟ پسند کر سکتا ہے؟ بتائیے پھر خالق و مالک کی مبارک نظریں دل پہ پڑیں اور دل میں کفر، نفاق، تعصب، عناد، اس طرح کی نالیاں اور غلاظتیں ہوں، بتاؤ خالق و مالک کی مبارک نظروں کی توہین ہے کہ نہیں؟ اس لیے سب سے پہلے اس پہ ضرب لگاؤ، اس کو صاف کرو، رنگ چڑھاؤ اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اعمال پھر اس کے تابع ہو جائیں گے۔ فرمایا جو گھر سے نکلتا ہے کل تاجر من وراء تجارتی، ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے نکلتا ہے، کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها، ہر شخص صبح کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جنت کے بدلے بیچ دیتا ہے، کوئی جہنم میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کے رویوں کو، زاویوں کو درست کر لیتا ہے، اس نے اپنے آپ کو جنت کے بدلے بیچ دیا ہے۔ فرمایا گھر سے نکلتا ہے کپڑوں پہ گرد، جسم پہ گرد، اور اللہ کی راہ میں نکلا ہے، جس جسم پہ اللہ کی راہ میں دین کی بات کرنے کے لیے گرد پڑتی ہے، اس جسم پہ قیامت میں جہنم آرام کر دی جاتی ہے۔ ذوق بنائیے، ضرورت ہے ملت کو تمہاری، شوق کیجئے، تڑپ رکھیے۔ اگر اس تڑپ اور ذوق اور شوق سے محروم ہو تو سمجھ لو دنیا جہان سے محروم ہو۔ کون سی طرف؟ ٹوٹے ہوئے کو جنت کرا دکھانا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اگر روڈ کے اوپر بلی کا بچہ آ جائے تو کار کو روکتے ہو کہ نہیں؟ اور بس اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر موٹر سائیکل پہ ہو، انسان سائیکل پہ ہو تو چوٹیں لگتی ہیں کہ نہیں؟ اور بعض دفعہ اتنا سخت یہ انسیڈنٹ سامنے آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ڈیتھ بھی ہو جاتی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بلی طرف اور کتے کے بچے کو سامنے دیکھتے ہوئے بریک لگائیں، بچانے کی کوشش کریں، کیا ہے گزار دو اوپر سے، کتے کا بچہ ہے، لیکن انسانیت کی سنس یہ کہتی ہے جان تو ہے، اس کو بھی ضائع نہیں کرنا۔ بتاؤ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، آپ کا تعلق والا، آپ کا رومیٹ، آپ کا کولیگ، اس کی قیمت بلی کے بچے اور کتے کے بچے جتنی بھی نہیں ہے کہ وہ بے نماز ہے، شرابی ہے، برا ہے، کہ اس کو آپ سامنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جنت میں لے جانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے تم نے کبھی اس کو دعوت ہی نہیں دی اور آنکھوں کے سامنے جلتا دیکھ رہے ہیں۔ اتنی بھی تڑپ نہیں کہ اس کو جہنم سے بچا لیا جائے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ کسی کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے جایا جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک راز قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ کون سا راز؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بھلا اس سے بڑھ کے خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔
क्यों नहीं किसी वालिदा का बेटा रूम हो जाए, माँ की शफकत और मोहब्बत का आपको अंदाजा तो है। दुनिया जहान के स्कॉलर और फिलोसफर आ जाएं तसल्ली देने के लिए कि आपका बेटा मिल जाएगा, तसल्ली आएगी उसे? बोले। उसके मुकाबले में दुनिया जहान के डॉक्टर नहीं बल्कि कमला सा आदमी आके कह दे, खाला जान आपका बेटा मैंने फलां जगह देखा है, उसकी आंसू थमेंगे कि नहीं थमेंगे? वो क्या कहेगी, बेटा कहाँ देखा है? उसके सामने उस कमले की इज्जत होगी कि डॉक्टर की? जिस तरह उस कमले को इनाम देगी क्योंकि उसने बेटे के साथ विसाल की बात की है, इस तरह अल्लाह के सामने भी सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी बात है जो मखलूक को खालिक से मिलाने की बात करता है। अल्लाह मुझे और आपको इस बात की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की कसम, इस हदीस के पल्ले की रिवायत पूरी दुनिया की किताबें छान लो तुम्हें नहीं मिलेगी जो मैं हदीस बयान करने लगा हूं। और किन लोगों के लिए? जिनके अंदर ये तड़प है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावात वल अरदीन हत्ता अन्नमलतु फी जुहरिहा व हत्ता नीनानुल बहर लयुसल्लून अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। सातों आसमानों में बसने वाली मखलूक और सातों जमीनों में बसने वाली मखलूक, 14 के 14 तबक और खालिक व मालिक और फरिश्ते और चिड़ियां अपनी बिल्लों में और मछलियां समंदरों और दरियाओं में अगर किसी की बख्शिश की दुआ करती हैं तो उस शख्सियत के लिए जो लोगों को खैर और भलाई की बात बताता है। अल्लाह मुझे और आपको इन लोगों की सफ में शामिल फरमाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस्लाम सर्च के न्यू वीडियोस के बारे में इत्तला मिले तो आप इस्लाम सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल यूज़र्स सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।